اچھا، جب بھی کامیابی کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے یا بینک بیلنس آتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی بزنس وومن اور کامیاب عورت کون تھی؟ وہ کوئی یورپی یا امریکی خاتون نہیں تھیں، بلکہ وہ مکہ کی رہنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، جن کا تجارتی قافلہ اکیلے پورے مکہ کے قافلوں کے برابر ہوتا تھا۔ اور کیا آپ جانتی ہیں کہ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی کس نے بنائی تھی؟ وہ یونیورسٹی بھی ایک مسلمان عورت نے بنوائی تھی۔ اس یونیورسٹی کا نام فاطمہ الفہدی کا تھا۔ ماشاءاللہ آج بھی وہ یونیورسٹی قائم ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اسلام نے عورت کو ہمیشہ کامیابی، عزت اور عقل و شعور کا تاج پہنایا ہے۔ لیکن یہ عظیم عورتیں اتنی کامیاب کیسے ہوئیں؟ ان کی زندگی کے وہ کون سے راز تھے جو آج کی عورتیں بھول چکی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کامیابی کے 7 سنہری راز بتاؤں گی، جنہیں اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو کامیاب اور عزت دار بننے سے نہیں روک سکتی۔ تو چلیے جانتے ہیں وہ کون سے راز ہیں۔ اور پہلے نمبر پر وہ اپنے دن کا آغاز جلدی کرتی ہیں۔ ہر کامیاب عورت کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ وہ صبح کا وقت ضائع نہیں کرتی۔ وہ صبح جلدی اٹھتی ہے اور اپنے رب کی عبادت کرتی ہے اور پرسکون ذہن کے ساتھ اپنے پورے دن کی پلاننگ کرتی ہے۔ جب باقی دنیا سو رہی ہوتی ہے، وہ اپنے مقاصد کی تیاری کر چکی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ پوائنٹ سوچنے والا ہے کہ جتنی بھی کامیاب عورتیں ہیں آج کل، ماشاءاللہ عورتیں خود بزنس کر رہی ہیں، ہمت کر رہی ہیں۔ تو کوئی آن لائن کپڑا بیچ رہی ہے، کوئی کچھ کر رہی ہے، تو آپ خود سوچیں کہ وہ آلسی یا لیزی تو نہیں ہے نا، وہ اپنا سونے جاگنے کا ایک روٹین بنایا ہوتا ہے۔ تو جن عورتوں نے روٹین بنائے ہیں نا، وہ ہر جگہ میں کامیاب ہوئی ہیں۔ تو یہ پوائنٹ پکڑنے والا ہے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ کی عبادت کریں، ہمارے رزق میں برکت آئے گی، ہمارے پلان جو ہیں ان میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے گی۔ تو اگر ہم 12 بجے تک سوتے رہیں گے تو ہمارے کام تو نہیں ہوں گے، آلسی ہوگی، اوپر سے بیماریاں آئیں گی۔ تو یہ آپ نے پوائنٹ نوٹ کر لینا ہے۔ اچھا جی، دوسرے نمبر پر اپنی طاقت پہ اور اللہ پر یقین رکھتی ہے۔ جی ہاں، ایک کامیاب عورت کبھی بھی یہ نہیں سوچتی کہ میں ایک عورت ہوں تو یہ کام نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانتی ہے۔ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا اعتماد اس کا سب سے بڑا زیور ہوتا ہے، جو اسے ہر مشکل راستے پر چلنا سکھاتا ہے۔ دیکھیں جی، ظاہر ہے جب آپ کو الگ قدم اٹھاتے ہیں، بہنیں کئی کاروبار کرنا چاہتی ہیں، کوئی کپڑا خرید کر لے آتی ہیں تو کہتی ہیں ہم بیچیں، تو کئی دفعہ نا ان کا کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا۔ ہمارے بھی ایک جاننے والی ہیں، بیچاری کپڑا لے کر آئی، کسی نے اس کا کوئی ساتھ نہیں دیا، بیوہ ہے بیچاری۔ تو ایسی اس نے خود سٹارٹ کیا، ماشاءاللہ وہ کامیاب ہے، چل رہا ہے اس کا کام، جتنی ان کی روزی اللہ پاک نے لکھی ہے۔ تو ڈرنا نہیں چاہیے، جو بھی آپ نے پلان کیا ہو آپ کو اس پہ پورا اترنا چاہیے، کیونکہ باتیں سب کو بنانی آتی ہیں، مگر راشن کا آپ کو نا تھیلا کوئی بھی نہیں دے کے جائے گا، وہ خود ہی آپ کو لینا پڑے گا۔ تو جو کام ٹھیک ہے، اللہ کی رضا میں وہ ٹھیک مانا جاتا ہے کہ اللہ پاک اجازت دیتا ہے اس کام کی، تو آپ کو کرنا چاہیے، آپ کو دوسروں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور تیسرا راز جو ہے جی کہ وہ عورت نا ہار ماننا نہیں جانتی۔ کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان سے کبھی غلطی ہی نہ ہو یا وہ کبھی ناکام نہ ہو۔ کامیاب عورت بھی گرتی ہے، اسے بھی دکھ پہنچتا ہے، لیکن وہ وہیں بیٹھ کے روتی نہیں ہے۔ وہ اپنی ناکامی کو سبق کی طرح لیتی ہے، اپنی غلطی سے سیکھتی ہے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر دوبارہ کھڑی ہوتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جی، رشتوں میں اور کام میں توازن بنانا جانتی ہے۔ جی ہاں، ایک کامیاب عورت صرف باہر کی دنیا یا صرف اپنے کام میں ہی کامیاب نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے گھر، اپنے رشتوں کو بھی ساتھ لے کر چلتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ کس وقت گھر کی توجہ دینی ہے اور کس وقت اپنے ہنر کو۔ وہ ایک بہترین بیوی، بیٹی اور ماں کے ساتھ ساتھ اپنی پہچان کو بھی زندہ رکھتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوا اکثر ہماری ٹیچرز، گورنمنٹ اسکول میں ہم بھی پڑھے ہیں تو ہم نے تو اتنا ہی دیکھا ہے پروفیشنل عورتوں کو کہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنے گھر بھی بہت اچھے سے سیٹلمنٹ کیے ہوتے ہیں اور جلدی اٹھتی ہیں ماشاءاللہ، اور ٹائم پہ پہنچتی تھی، اتنی وہ لوئل ہوتی تھی نا اپنے کام میں بھی اور اپنے گھر میں بھی، وہ سسرال والوں کی اتنی عزت کرتی تھی۔ میں نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ اسکول کی جو ٹیچرز ہوتی ہیں نا، کیونکہ میں نے تو یہی سرکاری شعبے دیکھے ہیں، میں نے زیادہ نہیں دیکھی عورتیں یا پھر کپڑے والی کاروبار کرنے والی عورتیں دیکھی ہیں ماشاءاللہ، تو بہت ہی توازن رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، گھر میں بھی ڈسپلن بنایا ہوا ہوتا ہے اور جہاں پڑھاتی ہیں وہاں بھی بہت لوئل ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔
تو ماشاءاللہ وہ کامیاب ہیں، ابھی تک وہ کامیاب ہیں۔ تو یہ بھی میں نے راز سیکھا ہے کہ کامیابی میں وہ اپنے رشتوں کا بھی توازن رکھتی ہیں اور اپنے کام میں بھی وہ مصروفیت دیتی ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ایسے ہی کامیاب کریں، ان کے یہ جو گر ہیں ہم میں بھی آئیں، آمین۔ اچھا جی، جو 5واں پوائنٹ آپ کو بتانے لگی ہوں یہ بہت ہی اہم ہے، یہ آپ کو پسند آئے گا، ہر عورت کو پسند ہے۔ وہ خود سے محبت، وہ اپنی صحت کو نظر انداز نہیں کرتی، وہ جانتی ہیں کہ اگر وہ خود نہ تندرست ہوئیں تو ان کا گھر، ان کے خواب کیسے تندرست رہیں گے۔ اور 6واں پوائنٹ جی، وہ منفی لوگوں کے ساتھ بحث سے دور رہتی ہیں۔ جو لوگ ان سے حسد کرتے ہیں وہ ان پر اتنا وقت اپنی انرجی ضائع نہیں کرتی، تو ایسے ہی کرنا چاہیے ماشاءاللہ۔ اور 7ویں نمبر پر ہے جی، وہ بہت ہی شکر گزار ہوتی ہیں، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں، جس سے اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور اس کی زندگی میں مزید برکت آتی ہے۔ تو آپ بھی اور میں بھی یہ آج ہم اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ ہمیں کسی بھی حال میں ناشکری نہیں کرنی۔ یہ میرے آزمائی ہوئی باتیں ہیں کہ آپ جب شکر گزاری کرنا سٹارٹ کر دیں گی تو آپ کے ذہن کو بہت ہی سکون ملے گا۔ تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں، میرے شوہر بھی پردیس میں ہیں، دوسرے ملک میں ہیں، اور دوسرا سال جا رہا ہے کہ میں اکیلی بچوں کے ساتھ یہ رینٹ کے گھر پہ رہ رہی ہوں، اور اس گھر میں ابھی تک میرے شوہر کا قدم نہیں پڑا۔ ان کے بعد میں نے مکان چینج کیا، پہلا مکان ہم سے خالی کرا لیا گیا تھا، تو میں نے صبر کیا۔ پہلے میرے پاس واشنگ مشین بھی تھی، ایئر کولر بھی تھا، اب ان چیزوں کے بغیر میں بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہی ہوں، کیونکہ میں نے یہ شکر گزاری والے پوائنٹس جو ہیں وہ اپنی زندگی میں شامل کیے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے مجھے دل سے سکون ہے اور میرا ذہن بہت فریش رہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک مجھے دوبارہ سب کچھ دے دے گا۔ تو یہ تھی چھوٹی سی کہانی اور پوائنٹس، میں نے اپنی کہانی بھی آپ کو بتا دی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ان پوائنٹس پہ توجہ کریں، آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور دوسری سہیلیوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر زیادہ سے زیادہ کریں۔ میں بہت ہی گرمی میں کمرے میں ویڈیو کی وائس اوور کرتی ہوں، تو بہت گرمی ہے، آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ کمرے میں پنکھا بھی نہیں لگا ہوا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایسی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔